احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ سدا بہار بادشاہ کے لیے، انگنت اور لا تعداد درود و سلام حبیبنا و محبوبنا و محبوب ربنا سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین، ہر دور کے اندر جب بھی کوئی باطل اٹھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے کے لیے اپنے بندے پیدا کر دیے۔ جب بھی کسی کذاب نے سر اٹھایا تو صدیق میدان میں آئے۔ میرے بھائیوں، میں آج جس شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، فاتح قادیان، شیر پنجاب، شیخ الاسلام حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی ایک نشانیوں میں سے نشانی تھے، حاضر جوابی ان پر ختم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فن مناظرہ اس انداز میں دیا ہوا تھا کہ ہر میدان میں اللہ کی توفیق سے انہوں نے فتح حاصل کی، چاہے وہ عیسائیوں کے ساتھ ہو، مرزائیوں کے ساتھ ہو، یا ہندوازم کے ساتھ ہو، کسی سکھوں کے ساتھ ہو، کوئی اسلام دشمن قوتوں کے خلاف ہو، شیخ الاسلام تھے۔ ہر میدان میں اللہ نے انہیں فتح دی۔ 15 مارچ 1948 ان کا یوم وفات، اس دنیا سے دار فانی سے دار ابد کی طرف چلے گئے۔ چونکہ یہ 15 مارچ ابھی ایک دن پہلے گزرا ہے، اس حوالے سے میں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی جو مساعد جمیلہ تھی، جد و جہد تھی حب رسول کے لیے، ان کو سلام پیش کرنے کے لیے آپ بھائیوں کے سامنے چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی، الحمدللہ۔ ہندوستان کا چپا چپا، کریا کریا، بستی بستی ان کے نام سے واقف ہے۔ ہیڈ آف دا اسلام انہیں کہا گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ شیر پنجاب شیخ الاسلام نے تمام باطل مذاہب کے خلاف مناظرے کیے، بالخصوص تحریری میدان میں، تقریری میدان میں، مناظرے کے میدان میں ہر لحاظ سے اسلام کی خدمت کی۔ لیکن جو فتنہ قادیانیت کے خلاف ان کی کاوش ہے، خود کہا کرتے تھے کہ میری اتنی تحریریں ہیں شاید مجھے بھی یاد نہیں ہے، اور آج بڑے بڑے مصنفین نے ان کی کتابیں شمار کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی نے 30 شمار کی ہے، کسی نے 36 شمار کی ہے، جو صرف فتنہ قادیانیت کے متعلقہ لکھی گئی ہے۔ رسائل اس کے علاوہ تھے، پمفلٹ اس کے علاوہ تھے، اور اس وقت انہوں نے اس باطل دیوار کو ہلایا۔ سب سے پہلے مد گاؤں میں انہوں نے سرور شاہ قادیانی سے مناظرہ کر کے انہیں جو رسوا کیا، اور وہاں لوگوں کا ایمان جو بچا، وہ ایک قابل دید پڑھنے کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے بڑے مذاق کے طور پر مرزا غلام قادیانی، ان کے پیروکاروں کی طرف، سرور شاہ کی طرف، اور دوسرے جو وہاں موجود تھے ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ دیکھو نبی کے صحابہ بیٹھے ہیں، تو وہ لوگوں نے بڑے ان کی شکلیں بدل گئی۔ تو میرے بھائیوں، شیخ الاسلام کی جو خدمات، اور بہت ان لفظوں سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ مولوی ثناء اللہ نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے،
میرے اس قلعے کو اکھاڑنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس سے بڑا تنگ ہوں تحریروں میں، تقریروں میں۔ تو میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ جو سچا ہے وہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے، مرے بھی ہیضے کی وبا سے، بیماری سے۔ تو الحمدللہ دنیا نے دیکھا، ایک دعا ابو جہل نے کی تھی بیت اللہ کے پردے پکڑ کر، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ اس نے کہا تھا اگر یہ حق ہے، محمد حق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم پر پتھر نازل کر دیں۔ تو اس نے کہا جو سچا ہے ہمیں وہ بچ جائے، جھوٹا جو ہے وہ مر جائے اور اس سے بیماری سے مرے۔ تو فاتح قادیان 1948 15 مارچ کو فوت ہوتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ اور مرزا غلام قادیانی غدار ختم نبوت، وہ برنتھ روڈ پر وہ 26 مئی 1908 کو وہاں کتنی بری حالت میں مرتا ہے، جو اس نے کہا اسی کے مطابق اسے موت آئی۔ تو یہ اعزاز فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے نام رہے گا۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مقصود ہو تو صرف ایک یہی واقعہ کافی ہے کہ اگر سمجھنا چاہے کہ جس میں مرزا صاحب خود اقرار کر رہے ہیں کہ جھوٹا پہلے مرے، تو جھوٹا پہلے مر گیا۔ بہرحال مولانا کی تحریریں جو میں چند آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ بہت زیادہ حضرت نے الحمدللہ جو کام کر کے دکھلایا۔ میں ایک فہرست پیش کرتا ہوں، تفصیل کا تو یہاں ٹائم نہیں ہے۔ بہرحال مولانا نے فاتح قادیان شیر پنجاب شیخ الاسلام نے جو قادیانیت کے خلاف اپنا قلم چلایا، الہامات مرزا یہ ان کی کتاب ہے، اور اسی طرح حفوات مرزا دوسری کتاب ہے، اور صحیفہ محبوبیہ ان کی تیسری کتاب ہے، اور اسی طرح آفت اللہ یہ ان کی چوتھی کتاب ہے، اور عقائد مرزا پر 5ویں کتاب ہے، اور مرکہ قادیان 6ٹھی کتاب ہے، اور اسی طرح اور چیستان مرزا ان کی یہ 7ویں کتاب ہے، اور اسی طرح راز قادیان ان کی یہ 8ویں کتاب ہے، اور اسی طرح فسق نکاح مرزیہ یہ ان کی 9ویں کتاب ہے، اور نکاح مرزا ان کی 10ویں کتاب ہے، اور اسی طرح شاہ انگلستان اور مرزا قادیان ان کی 11ویں کتاب ہے، تاریخ مرزا ان کی 12ویں کتاب ہے، اور اسی طرح فاتح قادیان شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی 13ویں کتاب عجائبات مرزا ہے، اور اسی طرح ان کی کتاب ہے شہادات مرزا یہ 14ویں کتاب ہے، اور نکات مرزا یہ 15ویں کتاب ہے، اور اسی طرح فاتح قادیان شیخ الاسلام کی یہ ہندوستان کے 2 ریفارمر یہ ان کی 16ویں کتاب ہے، اور اسی طرح مرزا غلام قادیانی کے خلاف ان کی محمد قادیانی کے نام سے یہ 17ویں کتاب ہے، اور مراق مرزا ان کی 18ویں کتاب ہے، اور اسی طرح تعلیمات مرزا ان کی 19ویں کتاب ہے، اور فیصلہ مرزا ان کی 20ویں کتاب ہے، اور اسی طرح تفسیر نویسی کا چیلنج اور فرار یہ ان کی 21ویں کتاب ہے، اور اسی طرح مولانا کا علم کلام مرزا یہ ان کی 22ویں کتاب ہے، اور اسی طرح ناقابل مصنف مرزا ان کی 23ویں کتاب ہے، اور اسی طرح حضرت نے جو 24ویں کتاب لکھی بہاءاللہ اور مرزا یہ 24ویں کتاب ہے، اور اسی طرح اباطیل مرزا یہ ان کی 25ویں کتاب ہے، اور مکالمہ احمدیہ ان کی 26ویں کتاب ہے، اور اسی طرح بطش قدیر بر قادیانی تفسیر کبیر یہ ان کی 27ویں کتاب ہے، اور اسی طرح لیگ رام اور مرزا یہ ان کی 28ویں کتاب ہے، اور محمود مسلم معود یہ ان کی 29ویں کتاب ہے، اور ثنائی پاکڑ